اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ ترجمہ ہے، خوب سمجھ لو اللہ جل جلالہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ صحیح احادیث میں ہے، جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ صحیح بخاری میں 6407 اور مسلم میں 1823 میں ہے۔ صحیح احادیث قدسی میں ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ سنن ابی ماجہ 3792 میں ہے۔ صبح اور شام کے سنت اذکار۔ مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہے۔ تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 41 میں ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ترجمہ ہے، اور اپنے رب کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ صحیح احادیث میں ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام و اعمال تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی بات ایسی بتائیں کہ میں اسے لازم پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے، اور یہ ہے جامع ترمذی میں 3375۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان اور جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسے صبح اور شام پڑھیں۔ صحیح بخاری میں 2311 میں، السنن الکبریٰ للنسائی 8017 میں، المستدرک للحاکم 2064 میں ہے یہ۔ نمبر 2، معوذات کی تلاوت جنات اور جادو کے خلاف ہر شے سے کافی ہو جاتی ہے۔ ان تینوں کو 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا چاہیے، جس کا ذکر جامع ترمذی میں ہے 3575، سنن ابی داؤد میں ہے 5082، اور یہ تینوں صورتوں میں سے پہلی صورت ہے قل هو اللہ احد، دوسری ہے قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری ہے قل اعوذ برب الناس۔ یاد رہے کہ رات 3 بار پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونکنا اور جسم پر دم کرنا سنت ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں آیا ہے 5017۔ اب ہے نمبر 3۔ نمبر 3 میں یہ جو کلمات ہیں، پڑھنے والے کو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور تمام دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ اسے صبح اور شام پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ ہر روز 100 بار اسے پڑھنا افضل ترین امر ہے۔ یہ بات آئی ہے صحیح بخاری میں 6403، صحیح مسلم میں 6842۔ نمبر 4، یہ کلمات پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جائے گی اور قیامت والے دن اللہ اسے خوش کر دے گا۔ 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا ہے۔ سنن ابی داؤد میں 5072 میں، مسند احمد میں 18990 میں آیا ہے،
یہ کلمات ہیں: رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیم۔ ترجمہ ہے: راضی ہوں میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ نمبر 5، یہ کلمات پڑھنے والے کو نہ تو کوئی صحیح نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اچانک ناگہانی مصیبت اسے پہنچے گی۔ اسے 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے: اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جامع ترمذی 3388، سنن ابی داؤد 5088۔ اب ہے نمبر 6۔ نمبر 6 کے کلمات یہ ہیں: جسے پڑھنے والے کو زہریلے جانور کا ڈنک نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ میں اللہ کے کلمات کاملہ کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنے ہیں۔ یہ حدیث آئی ہے مسلم 6880، مسند احمد 7885۔ نمبر 7، یہ کلمات پڑھنے والے کو نماز فجر سے لے کر اسراء تک مسلسل عبادت کرنے والے شخص سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنے۔ کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ صحیح مسلم میں ہے 6913۔ ترجمہ ہے: اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اپنے نفس کے رجا کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ دھیان رہے، اللہم عافنی فی بدن۔ دعا کی حدیث کی سند میں ایک راوی جعفر بن میمون جمہور محدثین کے نزدیک ایک ضعیف ہے۔ سنن ابی داؤد 5090۔ نمبر 8، یہ کلمات پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ شخص میدان جنگ سے ہی بزدلی دکھا کر بھاگ چکا ہو۔ 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، نہیں کوئی معبود مگر وہ، خود سے زندہ، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ جامع ترمذی میں ہے 3577، سنن ابی داؤد 1517۔ نمبر 9، یہ کلمات جو کوئی نماز مغرب کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے اور اگر اسی رات فوت ہو گیا تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہوگا، اور جو بھی نماز فجر کے بعد گفتگو سے پہلے یہ کلمات پڑھے اور اسی دن اسے موت آ گئی تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہوگا۔ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد فوراً۔ ترجمہ ہے: اے اللہ بچا لے مجھ کو آگ سے۔ سنن ابی داؤد 5079۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 دعائیں مانگتے تھے، تمام 1 مرتبہ صبح اور شام۔ نمبر 10، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا
व बिका नहयम व बिका नमूत व इलैकल मसीर। ए अल्लाह, हमने तेरे नाम के साथ सुबह की और तेरे नाम के साथ शाम की, और तेरे ही नाम के साथ हम जिंदा हैं और तेरे ही नाम के साथ हम मरेंगे और तेरे ही तरफ पलटना है। ध्यान दें, नंबर 10 में कुछ टेक्स्ट रेड कलर में हैं और कुछ ब्लू कलर में। रेड कलर वाले सुबह के कलमात में आएंगे और ब्लू टेक्स्ट वाले शाम के कलमात में आएंगे, जो इस तरह से हैं। जैसे अगर सुबह में हम पढ़ेंगे 10 नंबर पे तवज्जो दें, अल्लाहुम्मा बिका असबहना व बिका अमसीना, तो शाम में पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बिका अमसीना व बिका असबहना। इसी तरह से व इलैकल मसीर, ये सुबह के लिए हैं, शाम के लिए यही कलमात व इलैकन नुसूर हो जाएंगे। इसी तरह से तवज्जो दें 11 नंबर में असबहना सुबह के लिए, पर शाम के लिए पढ़ना है अमसीना,